آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، سورہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس میں آپ اگر رکھتے دیکھا جائے تو 50 رکھتے ہیں، اور ہر رکعت کے بعد جب آپ نے درود شریف کی تلاوت کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہر نماز کے آخر میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب 50 بار آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے کہ حضور کے پر اور حضور کی نسل پر سلام، نہیں، پہلا حصہ ہے ابراہیم پر، سوری، اس کا پہلا حصہ ہے کہ حضرت ابراہیم پر اور ان کی نسل پر برکت ہو، اور دوسرا حصہ ہے کہ حضور پر اور ان کی نسل پر برکت ہو۔ اور حضرت ابراہیم کی نسل کون ہے؟ ہم ہیں اور یہودی ہیں، یہودی اور نصرانی۔ آپ نماز میں برکت دے رہے ہیں، دن میں 50 بار آپ ہمیں بھی برکت دے رہے ہیں، آپ یہودیوں کو بھی برکت دے رہے ہیں، صحیح۔ لیکن جیسے نماز ختم ہوتی ہے خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ یہودیوں پر لعنت، اور جماعت کہہ دے گی آمین۔ آپ بتائیں کہ آپ نماز میں انہیں برکت دے رہے ہیں، رب پاک نے برکت دینے کا حکم دیا، اور توریت میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم نے خود فرمایا، خدائے قدوس نے فرمایا کہ جو تجھے مبارک کہے گا اور تیری نسل کو مبارک کہے گا میں اسے برکت دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں مختلف مذاہب کا طالب علم ہوں اور میرا نام محمد ارشد ہے، اور میں زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کے ایک باپ، ایک خالق، ایک معبود کا تابع دار ہوں۔ اہل کتاب ایک طرف تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کاپی پیسٹ ہے بائبل مقدس کا، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ مخالف ہے بائبل مقدس کا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ پولس مقدس کی ذاتی خوشخبری یعنی موجودہ انجیل مقدس ہی تورات اور یسوع علیہ السلام کے حکموں کے مخالف ہے۔ سورت 2 آیت 50 میں لکھا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا اور تمہیں تو اس سے پار کر دیا، اور آل فرعون کو ہم نے ڈبو دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے، اور آل فرعون کو ڈبو دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ جیسا کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ قرآن حکیم ایک رب کا کلام نہیں بلکہ ورقہ بن نوفل نے اسے اپنی طرف سے خود جو ہے وہ بائبل مقدس سے نقل کر کے لکھ دیا ہے، تو بقول اہل کتاب اسی کاپی پیسٹ کتاب کی سورت 2 آیت 89، 90، 91، 101، 109، 111 اور 124، اور قرآن حکیم کی پہلی سورت الفاتحہ میں مغضوب یعنی جن پر ایک رب کا غضب ہوا، اور ضالین یعنی گمراہ لوگ کون ہیں۔ اور اگر بائبل کی زبان میں دیکھا جائے تو ضالین سے مراد کھوئی ہوئی بھیڑیں کون سی ہیں، یعنی جن کھوئی ہوئی بھیڑوں پر ایک رب غضبناک ہوا، یعنی جیسے ابلیس جان بوجھ کر گمراہ ہوا اور جان بوجھ کر تکبر اور حسد کرنے والے ابلیس پر ایک رب غضبناک ہوا تھا اور لعنت بھیجی تھی تو وہ ملعون بھی بن گیا، ایسے ہی شیطان کی اولاد یا آل پر لعنت بھیجی اور غضبناک بھی ہوا۔ اب آپ سوچ ہی رہے ہوں گے کہ یہ شیطان کی آل یا اولاد یا مغضوب لوگ یا کھوئی بھیڑیں کون سی ہیں۔ سورت 2 آیت 111 میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی خواہشیں ہیں، ان کی آرزویں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔
سورت 2 آیت 124 وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا تو رب نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، اور ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے میری اولاد کو بھی؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، یعنی جو جان بوجھ کر تکبر اور حسد سے اپنے ساتھ جو اللہ کا رب کا وعدہ ہے، عہد ہے، اس عہد سے اگر جان بوجھ کر پھر جائیں تو ایسے جان بوجھ کر پھرنے والوں سے میرا کوئی عہد نہیں۔ سورت 3 آیت 68 ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ترجمہ: سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری کی، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے۔ مومنوں کا ولی، مومنوں کا دوست اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ میری تحقیق کے مطابق تو اہل کتاب کا ایمان بائبل پر یعنی اپنی کتاب پر بھی نہیں، یعنی اہل کتاب اپنے ایک معبود کے ساتھ کیے گئے عہد سے پرانی عادت کے مطابق پھر گئے ہیں، تو اہل کتاب اپنی کتاب کو بھی جھوٹا کہتے ہیں، یعنی اپنے ایک معبود کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، یعنی ایک معبود کے حکموں کی تابعداری سے جان بوجھ کر حسد اور بغض کی بنا پر انکار کر کے۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی آل یا اولاد اور تابع دار ہیں تو بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے ایک معبود کا نام کیا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور بتاؤ کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی عبادت کا قبلہ کون سا تھا اور کہاں تھا؟ کیا آپ نے اپنی انجیل مقدس پڑھی ہے جب یہودیوں نے مریم علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے مقدس بیٹے یسوع علیہ السلام کو گالی دی؟ میری زبان تو وہ آیت تلاوت بھی نہیں کر سکتی جو انجیل مقدس میں لکھی ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ بعض انجیلوں میں تو حرام کی اولاد اس یسوع علیہ السلام کو لکھا ہوا ہے، اور بعض انجیلوں میں حرام زادہ لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ آیت آپ تلاوت بھی کرتے رہتے ہو۔ یوحنا 8 آیت 39 سے 44 تک۔ اور یہودیوں نے مسیح علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہمارا ایک باپ ہے، تو مسیح علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا تھا کہ وہ ایک باپ تو میں ہوں تمہارا، بلکہ یہ جواب دیا تھا کہ تمہارا باپ تو شیطان ہے، تم شیطان کی اولاد ہو جو سچے نبیوں کا انکار کر کے قتل کرتے ہو اور فسادی ہو اپنے باپ شیطان کی طرح۔ لہذا میں بھی آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا کہ یسوع علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر تورات کا حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کرنے کے بعد یسوع نے یہودیوں کو ملعون کی اولاد بنا کر ملعون ثابت کیا تھا یا نہیں؟ یا موجودہ انجیل کے مطابق بھی یسوع علیہ السلام کے قاتل کیا ملعون ہیں یا نہیں؟ اور مسیح علیہ السلام نے خود کو ایک نبی ایک رسول ثابت کیا تھا یا نہیں؟ اہل کتاب کہتے ہیں کہ قرآن حکیم ورقہ بن نوفل نے نقل کر کے لکھ دیا تھا، تو بقول تمہارے اسی کاپی پیسٹ قرآن میں سورت 4 آیت 156 156، سورت 6 آیت 21 21، سورت 47 آیت 1 سے 28 1 to 28 کے مطابق موجودہ یہودی اور مسیحی
ملعون لکھ دیے ورقہ بن نوفل نے نقل کر کے بائبل سے، اور تمہارے اعمال بھی اکارت اور ضائع کر دیے کہ یہودیوں نے اپنی کتاب میں پہلے سے بتانے کے باوجود کہ کنواری لڑکی حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، پھر بھی جان بوجھ کر بہتان عظیم لگایا مریم علیہ السلام پر، اور یسوع علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور حرام زادہ کہا، اور شیطان نے انہیں ان کے عہد کی تابعداری سے حسد کی بنا پر روک دیا، جیسے اس نے خود حسد کیا تھا جنت میں سجدہ کرنے سے بالکل اسی طرح، اور تابعداری نہ کرنے کی وجہ سے یعنی بے انصافی کی وجہ سے ملعون بھی ہو گئے اور اعمال بھی ضائع ہو گئے، یعنی اہل کتاب شیطان کی آل اور اولاد ہو گئے۔ سورت 2 آیت 91 کے مطابق اگر آپ ایک معبود کی اولاد ہو تو آپ سچے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے؟ جواب دو، اور اے مسیحی لوگو، آپ یہ بتاؤ کہ آپ مخالف مسیح بن کر یسوع علیہ السلام کو جھوٹا کہنے والوں کی طرفداری کر کے، یعنی شیطان کی اولاد، شیطان کی آل کی طرفداری کر کے ابدی آگ میں جاؤ گے یا نہیں؟ یا کوئی روح القدس والے پادری صاحب ہیں؟ کوئی ایک ہی ہو تو وہ جواب دے کہ ملعون ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ملعون ہونے والوں کے پچھلے اور اگلے یعنی ساری زندگی کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ خروج 4 آیت 23 کے مطابق فرعون کے پلوٹھے بیٹے کتنے تھے، اور کون کون پلوٹھا بیٹا تھا فرعون کا، اور فرعون کی کل اولاد کتنی تھی؟ اور میں وکالت کرتا ہوں تورات، زبور اور انجیل مقدس پر، آپ خود ہی اپنے وکیل بھی بن جاؤ اور خود ہی جج بھی بن جاؤ اور اپنا فیصلہ بھی خود ہی کر لو۔ آپ یسوع علیہ السلام کو دوسرا معبود بنا کر آپ یسوع علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معبود بنا کر یا یہوہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے لعنتی ہو یا نہیں؟ یعنی بائبل کے صاف صاف حکموں کا انکار کر کے جان بوجھ کر حسد اور بغض کی بنا پر آپ اب شیطان کی آل یا اولاد ہو یا نہیں؟ یا صرف یہی بتا دو کہ استثنا 27 کی کل 26 جو آیات ہیں، یعنی بار بار لعنت کے مختلف حکم جو بائبل میں آئے، وہ ساری لعنتیں اہل کتاب کے لیے ہیں یا نہیں؟ یا متی 25 آیت 41 کے مطابق قیامت کے دن کون کس کو لعنتی کہے گا؟ کیا وہ یہودی اور مسیح نہیں ہیں؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ استثنا 21 آیت 23 اور گلتیوں 3 آیت 13 کے مطابق تو نعوذ باللہ مقدس بائبل میں ایک معبود کی حکمت کے مطابق تو ایک معبود نے پہلے تورات میں لکڑی پر لٹکنے والے کو خود ہی لعنتی قرار دے دیا، لعنتی کہا، اور پھر لوگوں کو معاف کرنے کی حکمت، لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے کی حکمت یہ سوچی کہ انجیل کی آیات کے مطابق خود ہی لکڑی پر آ کر لٹک گیا، یعنی ایک معبود یسوع ہمارے لیے لعنتی لکھ دیا مقدس بائبل میں، مقدس انجیل میں پولس مقدس نے۔ یعنی خود لعنت سے بچنے کے لیے پولس مقدس نے ایک معبود کو ہی لعنتی کہہ دیا، جبکہ ورقہ بن نوفل نے بائبل سے سورت 4 آیت 157 یعنی 157 میں نقل کر کے یہ لکھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم علیہ السلام کا مقدس بیٹا نعوذ باللہ ہمارے لیے لعنتی بنا، ایسا کہنے والے خود ہی لعنتی ہیں۔ کیا کوئی پادری صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ گلتیوں 3 آیت 13
میں ہمارے جو لکھا ہوا ہے لفظ ہمارے لیے، یہ ہمارے سے مراد کون کون معبود ہے؟ اگر باپ بیٹا اور روح القدس ایک ہیں تو یہ ہمارے کون ہے جس نے یہ آیت الہامی آیت جو ہے بھیجی ہے؟ یا کل کتنے معبود ہیں تمہارے؟ اس ہمارے سے مراد کون ہے؟ یا وہ کون سا ایک معبود ہے تمہارا جس نے یہ الہام بھیجا ہے اس الہامی انجیل میں؟ اے خود کو مسیح کے تابع دار کہلانے والوں، بتاؤ کہ کیا متی 12 آیت 40 کے مطابق مقدس پولس نے یہ انجیل، یہ خوشخبری، یہ سچی بات کہاں سے لے کے لکھی ہے کہ ایک معبود یسوع ہمارے لیے صلیب پر 3 دن رات یونا نبی یعنی یونس علیہ السلام کی طرح مردہ رہا اور 3 دن رات مردہ رہ کر لعنتی بنا، وہ بھی ہمارے لیے؟ یہ ہمارے کون ہے جس نے یہ آیت الہامی بنا کر بھیجی ہے بمطابق انجیل مرقس 8 آیت 12، متی 12 آیت 39؟ حالانکہ عہد کے مطابق تو سب سے بڑا لعنتی کام یہ ہے کہ 2 یا 3 معبود بنائے جائیں۔ مسیحیوں کی انجیل متی 25 آیت 41 اور یوحنا 10 آیت 33، 34، 35، استثنا 13 آیت 1 سے 5، متی 7 آیت 21، 22، 23 کے مطابق تو جو خوشخبری لکھی ہوئی ہے یہ یسوع مسیح یعنی یہ خوشخبری لکھی ہوئی ہے کہ یسوع مسیح قیامت کے دن 2 گناہوں کی وجہ سے مسیحیوں کو لعنتی اور شیطان کی آل اور شیطان کی اولاد کہہ دیں گے، اور غصے میں مسیح علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے بدکارو، میں تمہیں نہیں جانتا، میرے پاس سے دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ یعنی اے میرے مخالفو، اے شیطان کی آل، اے شیطان کی اولاد، اے شیطان کے تابع دارو، اپنے نافرمان اور شیطان باپ کے ساتھ ابدی آگ میں دفع ہو جاؤ۔ اور وہ ایک گناہ تو شریعت یعنی بائبل یعنی ایک باپ کے حکموں کو استثنا 13 آیت 1 سے 5 کے مطابق منسوخ کرنے یعنی شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ دوسرا گناہ یہ ہے، یسوع علیہ السلام نے پہلے حکم اور یوحنا 20 آیت 17 میں یہ فرمایا تھا کہ میرا اور تمہارا ایک ہی معبود ہے، ایک ہی باپ ہے، اور تم نے ایک معبود کی بجائے مجھے دوسرا معبود، دوسرا خالق، دوسرا باپ بنا ڈالا۔ اے خود کو مسیح کہلانے والو، مریم علیہ السلام کے مقدس بیٹے یسوع علیہ السلام کو نعوذ باللہ لعنتی کہنے والو، پادریو، اکیلے آؤ یا 3-4 ربی یا پادری کیمرے کے سامنے آ کر آمنے سامنے مجھے جواب دو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی ایک روح القدس والا ربی یا پادری تو جواب دے ہی نہیں سکتا، اور اگر بمطابق موجودہ بائبل آپ لعنتی ثابت نہ ہوئے تو میں بھی یہودی یا مسیحی بننے کے لیے تیار ہوں۔ میں اعلانیہ کہتا ہوں، میں سر عام اعلانیہ کہتا ہوں کہ اب ہے کوئی مجھے ابدی آگ سے بچانے والا تو سامنے آئے اور کیمرے کے سامنے بائبل مقدس سے میرے چند سوالوں کے جواب دے کر اگر آپ سچے ثابت ہوئے تو میں کیمرے کے سامنے ہی یہودی یا مسیح بن جاؤں گا، ورنہ اے جان بوجھ کر تابع سے دور ہونے والوں، اپنے ایک معبود، ایک باپ، ایک خالق کے تابع دار بن کر اس کے غضب اور اس کی لعنت سے بچ جاؤ اور اس کی ابدی آگ سے بچ جاؤ، اور جان بوجھ کر شیطان کی آل اور شیطان کی اولاد نہ بنو۔ شکریہ۔